اردو وائس میں خوش آمدید۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہوگا، اور وہ سٹوری ہے ہمارے قائد محمد علی جناح کے بارے میں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کے موضوع کو۔ رتی اور جناح کی شادی۔ مسٹر جناح نے مجھے اغوا نہیں کیا، اصل میں نے انہیں اغوا کیا۔ اس بات کا کیا مقصد ہے، آئیے بتاتے ہیں آپ کو اس سٹوری میں۔ یہ مضمون پہلی مرتبہ 18 اپریل 2021 کو شائع کیا گیا تھا۔ قارئین کی دلچسپی کے باعث اسے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور رتی جناح کی شادی کو 100 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، مگر ابھی بھی یہ موضوع ہمارے منور حسنین کے لیے ایک دلچسپ موضوع ہے، اور یہ اس موضوع پر مسلسل نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ گو کہ اس موضوع پر کانجی دوارکار داس، خواجہ رضی حیدر، شگفتہ یاسمین اور راکم الحروف کتابیں تحریر کر چکے ہیں۔ تاہم گزشتہ چند برس میں ہندوستان سے شیلا ریڈی کی کتاب مسٹر اینڈ مسز جناح، ہندوستان کی حیران کن شادی، اور پاکستان سے ڈاکٹر سعد خان کی کتاب قائد اعظم کی نجی زندگی میں اس شادی کے بارے میں کچھ نئے پہلو سامنے آئے ہیں۔ ڈاکٹر سعد خان لکھتے ہیں کہ جب 1916 کے لگ بھگ رتن بائی نے اپنے دل کا احوال جناح کو سنایا تو جناح نے ان سے کہا، ہماری شادی اسی صورت میں ممکن ہوگی جب آپ اسلام قبول کر لیں۔ رتن بائی نے جناح سے کہا کہ وہ انہیں اسلام پر لوازمہ فراہم کریں۔ جناح نے پہلے اپنے صحافی دوست سید عبداللہ بریلوی اور پھر بہن شیریں کے ہاتھ انہیں اسلام سے متعلق چند کتابیں بھجوائیں۔ رتن نے یہ کتابیں پڑھیں تو اسلام قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ شیلا ریڈی لکھتی ہیں، 1916 میں جناح رتن بائی کے اہل خانہ کے ساتھ دارجلنگ گئے ہوئے تھے۔ رتن بائی کے والد سر ڈنشا پیٹٹ کا شمار ہندوستان کے امیر ترین افراد میں ہوتا تھا۔ جناح ڈنشا پیٹٹ سے عمر میں 3 سال چھوٹے اور رتن بائی سے 24 سال بڑے تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس سفر میں رتن بائی جناح کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گی۔ رتن بائی بچپن سے ہی ایک مختلف مزاج کی حامل تھی۔ ان کی پرورش شاعرانہ ماحول میں ہوئی تھی۔ 11 سال کی عمر میں ہی ان کے والد نے انہیں الفرڈ لارڈ ڈیٹنسن کا دیوان تفتن دیا تھا۔ کتاب پر تحریر تھا، چاہنے والے پاپا کی طرف سے پیاری رتی کے لیے 14 دسمبر 1911 جو ان کے چھوٹے بھائی جمشید کی تاریخ پیدائش ہے۔ رتی جب جناح صاحب سے ملی تو اس وقت تک وہ شیلے، کیٹس، برائڈوینگ برینس اور بے شمار دوسرے شعراء اور بہت سے ڈراموں اور ناولوں کا گہرا مطالعہ کر چکی تھی۔ رتی کے زود اثر پذیر ذہن کا ان سے متاثر ہونا ناگزیر تھا۔ وہ رومان پسند ہو گئی۔ یہی وہ فضا تھی جس میں وہ اپنے خوابوں کے شہزادے سے ملی۔ وہ بلند قامت، قد آور، اولو العزم، عالی ہمت جناح کی طرف مائل ہوگی، جو اس وقت تک سیاست اور قانون کے میدانوں میں صف اول میں جگہ پا چکے تھے۔ دارجلنگ میں رتی کو محمد علی جناح کی شخصیت، عادات و اطوار اور سیاسی فلسفہ کا بہت قریب سے جائزہ لینے کا موقع ملا۔ بظاہر سخت گیر، اپنی انا کے اسیر، استقامت اور اولو العزمی کی مجسم تصویر، وجیہہ اور سر و قد محمد علی جناح جو پہلی شادی کے بعد سے تجرد کی زندگی گزار رہے تھے، رتی بائی کو اپنے باطن میں ایک مختلف انسان دکھائی دی ہے۔ ایک ایسا انسان جس کی روح نہایت نرم و نازک تھی۔ دارجلنگ کے سبز و زاروں میں محمد علی جناح اور رتی بائی گھنٹوں گھڑ سواری کرتے رہتے، اور اسی دوران بالآخر انہوں نے فطرت کے حسین مناظر کے سائے میں تمام عمر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ رتن بائی کی قریبی دوستوں میں سروجینی نائیڈو کی بیٹی پدما شامل تھی۔ پدما جا رتن بائی سے اپنے دل کی کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، لیکن اتنی قربت کے باوجود اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ رتن بائی نے انہیں اپنی زندگی کے سب سے بڑے راز میں شامل کیا تھا۔ جناح دارجلنگ سے واپس آئے تو اپنی سیاسی زندگی میں دوبارہ مصروف ہو گئے، لیکن وہ رتن بائی کو نہیں بولے۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ رتن بائی کے والد کو اس شادی کے لیے کس طرح آمادہ کرے، لیکن وہ ہندوستان کے صف اول کے ماہر قانون تھے۔ ایک دن وہ ڈنشا پیٹٹ کے گھر پہنچ گئے اور بقول شیلا ریڈی کے اپنی دوستی اور سر ڈنشا کی ذہنی سکون کو ہمیشہ کے لیے داؤ پر لگا دیا۔ جناح کے ایک دوست MC چھاگلا نے، جو بعد میں ممبئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے اور ایک زمانے میں جناح کے ماتحت کام کر چکے تھے، اپنی کتاب روزز ان دسمبر این آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ دارجلنگ سے واپس آنے کے بعد ایک شام محمد علی جناح سر ڈنشا پیٹٹ کے پاس پہنچے اور ادھر کی باتوں کے بعد ان سے پوچھنے لگے، مختلف فرقوں کے افراد کے مابین شادیوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ سر پیٹٹ نے جو صورتحال سے بالکل بے خبر تھے
بہت زور دے کر اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ ایسی شادیوں سے قومی یگانگی اور یکجہتی میں خاصا اضافہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ انجام کار یہی شادیاں فرقہ وارانہ منافرت کا آخری حل ثابت ہوں۔ جناح اس سے بہتر جواب کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بحث پر مزید الفاظ ضائع کیے بغیر اپنے دوست سے دو ٹوک الفاظ میں کہا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کا آرزومند ہوں۔ سر ڈنشا سکتے میں رہ گئے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی رائے کے خود ان کی ذات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ انہیں سخت طیش آ گیا اور انہوں نے ایسی کسی بات کو سوچنے تک سے انکار کر دیا جو ان کے نزدیک لغو اور مضحکہ خیز تھی۔ شیلا ریڈی لکھتی ہیں کہ اس بات کی حتمی تصدیق کبھی نہیں ہو سکی کہ ان دو افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو کتنی سچی تھی۔ نہ جناح نے کسی کو اعتماد میں لیا اور نہ ہی سر ڈنشا نے اس بارے میں کوئی بات کی، لیکن اس کہانی نے اپنی ایک فضا قائم کر لی اور آنے والے برسوں نے اس نے ایک افسانوی شکل اختیار کر لی جو جوش اور تعجب کے امتزاج سے بار بار دہرائی گئی اور نصف صدی تک زبانی سفر کرتی رہی۔ سر ڈنشا پیٹٹ پارسی تھے اور یہ برادری ان دونوں خاص طور پر اپنے مرد اور عورتوں کے دوسرے مذاہب میں رشتے جوڑنے کے سخت خلاف تھی۔ ادھر رتن بائی بھی 17 برس کی ہو چکی تھیں اور انہوں نے اپنے والد کے انکار کے باوجود نہ صرف جناح سے ملنا ترک نہیں کیا تھا بلکہ اب وہ کھلم کھلا ملاقاتیں کرنے لگی تھی۔ رتن پیٹٹ نے بھی اپنے والدین کو مطلع کیا کہ انہوں نے محمد علی جناح سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سر ڈنشا اور لیڈی پیٹٹ اب تک اسے صرف محمد علی جناح کا یک طرفہ معاملہ ہی سمجھ رہے تھے۔ اب جو انہیں معلوم ہوا کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، انہوں نے پہلے تو رتن کو عمروں کے فرق اور پھر مذہب اور رسم و رواج کے فرق کی آڑ لے کر باز رکھنا چاہا، مگر رتن کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ عزم کر چکی تھیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ شیلا ریڈی لکھتی ہیں کہ جون 1917 کے اواخر میں وہ ایک دن اچانک اپنی بیگم سے مشورہ کیے بغیر جناح کے خلاف درخواست دائر کرنے عدالت پہنچ گئے۔ عدالت میں مقدمے میں دائر کرنا سر ڈنشا کی ایک بری عادت تھی۔ وہ چھوٹے موٹے گھریلو تنازعات اور کاروباری مسائل بھی عدالت میں لے جاتے تھے۔ اعلیٰ برطانوی افسران سے لے کر گھریلو ملازمہ تک وہ سب کو کبھی نہ کبھی عدالت میں لے گئے، لیکن جناح کے خلاف اس وقت ملک کے ایک اعلیٰ وکیل بن چکے تھے۔ عدالت میں جانا حیران کن حد تک حماقت تھی۔ عدالتی درخواست کا ریکارڈ گم ہو چکا ہے، لیکن کانجی دوارکا داس جیسے ہم اثر مصر ہیں کہ سر ڈنشا نے دعویٰ کیا کہ جناح رتی کے باپ کی رضامندی کے بغیر اس سے شادی کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور ان کی نظر رتی کی جائیداد پر ہے۔ عدالت نے بآسانی یہ اندازہ لگا لیا کہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہے، تاہم فیصلہ ہوا کہ 20 فروری 1918 تک، یعنی جب تک رتن بھائی 18 سال کی نہ ہو جائیں، اس وقت تک اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی۔ سر ڈنشا پیٹٹ کا خیال تھا کہ 1 سال تک جناح سے دور رہ کر رتن بھائی کا جذبہ محبت سرد پڑ جائے گا، مگر جب انہیں اندازہ ہوا کہ شاید ایسا نہ ہو تو رضوان احمد کے بقول انہوں نے بالا جناح کو پیغام بھجوانا شروع کیا کہ اگر آپ سول میرج پر آمادہ ہوں تو ہم آشیرواد دے سکتے ہیں۔ مگر یہ بات جناح کے مزاج کے خلاف تھی۔ وہ مسلمان تھے اور ان کو یہ قانون بھی معلوم تھا کہ سول میرج کے لیے یہ حلف دینا پڑتا ہے کہ فریقین کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ یوں بھی وہ اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی کرتے تھے اور ایسے کسی حلف پر دستخط کرنے سے ان کا پورا سیاسی کیریئر تباہ ہو سکتا تھا۔ 20 فروری 1918 کو رتن بھائی 18 سال کی ہو گئی۔ اب وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد تھی۔ انہوں نے جناح کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ڈاکٹر سعد خان نے لکھا ہے کہ جناح کے سامنے الجھن یہ تھی کہ 1901 میں اسماعیلی مسلک خیرباد کہنے کے بعد سے وہ کوئی مسلکی چھاپ نہیں رکھتے تھے۔ 1918 سے پہلے وہ اپنی 3 بہنوں کی شادیاں کر چکے تھے جن کے لیے انہوں نے اپنے بہنوئیوں کے خاندانوں کی مسلکی وابستگی کی پرواہ نہیں کی تھی کہ وہ شیعہ ہیں یا سنی یا اسماعیلی۔ محمد علی جناح ایک بہن رحمت بائی کی شادی کلکتہ کے ایک سنی مسلمان قاسم بھائی جمال سے ہوئی تھی۔ دوسری بہن مریم بائی کی شادی بمبئی کے خواجہ اسنا عشری عابدین بھائی پیر بائی سے اور تیسری بہن شیریں بائی کی شادی بمبئی کے ایک اسماعیلی تاجر جعفر بائی سے ہوئی تھی۔ تاہم 1967 میں جب وہ پاکستان آئیں تو انہوں نے اسماعیلی مسلک چھوڑ کر شیعہ اسنا عشری مسلک اختیار کر لیا۔ جناح کے اکلوتے بھائی احمد جناح نے ایک سوئس عورت ایملی سے شادی کی تھی۔ محمد علی جناح 1901 کے بعد سے ہر مسلکی تفریق سے بالا تر تھے، مگر اب رتن بھائی کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی مسلک کا انتخاب کرنا تھا۔ محمد علی جناح نے اپنے اسماعیلی دوست سر محمد کریم اور سر فضل بھائی کریم بھائی کی وساطت سے سر آغا خان سوئم کی والدہ لیڈی شمسو علیشہ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ رتن بھائی کو اسماعیلی جماعت میں کس طرح شامل کیا جا سکتا ہے۔ لیڈی شمسو علیشہ اسماعیلی برادری کی روحانی سرپرست تھیں اور
ماتا سلامت کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ وہی لیڈی شمس تھیں جنہوں نے 41 سال پہلے جناح کی پیدائش پر ان کا نام محمد علی رکھا تھا، تاہم انہوں نے رتن بھائی کو اسماعیلی جماعت میں شامل کرانے کی اجازت دینے سے معذرت کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے سلطان محمد شاہ امام ہیں اور جماعت کے معاملات پر انہی کی رائے حتمی ہے۔ لیڈی شمس نے سر آغا خان سے بذریعہ خط بات کی، مگر 17 برس پہلے محمد علی جناح کے اسماعیلی عقیدے کو خیر بات کہنے کے فیصلے سے ناراض سر آغا خان نے جوابی خط میں فیصلہ لکھ بھیجا کہ رتن بھائی کو کسی بھی صورت اسماعیلی فرقے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ڈاکٹر سعد خان کے مطابق اب جناح صاحب نے اثنا عشری شیعہ مسلک کے تحت رتن بھائی کے قبول اسلام پر غور کیا اور انہوں نے اپنی بہن مریم پیر بھائی کے داماد رجب علی بھائی ابراہیم باٹری والا کے توسط سے خواجہ اثنا عشری جماعت کی سیموئل روڈ ممبئی کی پالا گلی والی مسجد کے امام سے رابطہ کیا، مگر اندیہ یہ ملا